علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے رفع الیدین کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دن تک بھی رفع الیدین کیا ہے؟ جی میرے پیارے بھائی، پیارے نبی علیہ السلام نے آخری نماز تک رفع الیدین کیا ہے۔ دلیل اس پر کیا ہے؟ دلیل اس پہ یہ ہے کہ کسی بھی صحیح صریح حدیث کے اندر رفع الیدین کا نہ کرنا، چھوڑ دینا ثابت نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صحیح حدیث ملے گی، صریح حدیث ملے گی، یعنی سندن ٹھیک بھی ہو اور بالکل واضح ہو، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی دراڑ نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، بالکل واضح اور کلیئر حدیث، وہاں آپ کو رفع الیدین کرنا ہی ملے گا۔ تو جب ایک چیز کا دھڑا دھڑ کرنا ثابت ہے اور کہیں بھی نہ کرنا ثابت نہیں ہے، تو یہی چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے اس کے متواتر ہونے پر اور اس کے جو ہے وہ ہمیشہ کے کرنے کے اوپر۔ بخاری میں آئیں، مسلم میں آئیں، آگے جس قدر احادیث کی کتابوں میں جائیں گے، آپ کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے رفع الیدین کرنے کی احادیث ملیں گی، سندن ٹھیک بھی ہوں گی اور بالکل کلیئر بھی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ چیز، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کی گئی ہے اور کبھی بھی نہیں چھوڑی گئی۔ رہ گیا معاملہ ان روایتوں کا کہ جہاں نہ کرنا بھی ثابت ہے، تو ان کے اندر دو قسم کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کا سرے سے رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ کون سا رفع الیدین؟ قبل الرکوع و بعد الرفع من الرکوع، رکوع سے پہلے کا رفع الیدین اور رکوع سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ رفع الیدین کرنا۔ اسی طرح 2 رکعت میں 4 یا 3 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے آغاز کے اندر رفع الیدین کرنا۔ تو یہ رفع الیدین ایک قسم کی روایت ایسی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں قبل الرکوع بعد الرفع من الرکوع و بعد الرفع من الرکعتین، اس کا کوئی ذکر تک ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس مثال کے طور پر حدیث لے آئیں گے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، مسلم میں سے۔ اب مسلم کی صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ حدیث لے کر آ جائیں گے کہ جناب اس سے رفع الیدین منع ہو گیا۔ کیا حدیث ہے؟ کہ گھوڑوں، شریر گھوڑوں کے پچھوں والی روایت، شریر گھوڑوں کی دموں والی روایت۔ اب اس روایت کے اندر نہ قبل الرکوع کا ذکر ہے، نہ بعد الرفع من الرکوع کا ذکر ہے، نہ بعد الرفع من الرکعتین کا ذکر ہے، تو وہ کہاں سے رفع الیدین کے تعلق سے اس کو فٹ کیا جائے گا؟ جو روایت پیش کی جاتی ہے رکوع جانے، رکوع سے اٹھنے، تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان موقعوں کا ذکر نہیں ہے۔ ایک بات تو اس لیے یہ رفع الیدین کے خلاف نہیں ہے۔ خود حدیث کا راوی جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے اس سے اگلی 1-2 حدیث کے اندر کہ ہم سلام پھیرتے وقت، عند السلام، سلام پھیرتے وقت جب ہاتھوں سے منہ سے سلام کہتے تو ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے۔ پیغمبر نے اس سے ہمیں منع کر دیا اور نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب دیوبندیوں اور بریلویوں نے، جن کا دور دور تک علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہاں جہالت کے اندر ہر ایک نے مختلف قسم کی پی ایچ ڈیز کر رکھی ہیں، تقلید کے اندر بھی کر رکھی ہیں، خیانت کے اندر بھی کر رکھی ہیں، بددیانتی کے اندر بھی کر رکھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنے میں بھی کر رکھی ہیں۔ مختلف پی ایچ ڈیز ان مقلدین نے، دیوبندیوں اور بریلویوں نے کر رکھی ہیں۔ شکر پاک پروردگار کا کہ میں نے دیوبندیت کے بدبودار جوہر کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کو اختیار کر لیا، وگرنہ میں بھی دیوبندی ہی تھا۔ ان لوگوں نے بددیانتی میں، خیانت کرنے میں، جھوٹ بولنے میں اور جہالت کے اندر پی ایچ ڈیز کر رکھی ہیں۔ اس لیے یہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرفع من الرکوع بعد الرفع من الرکعتین پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ کہ الحمدللہ اہل حدیث زندہ ہیں. تو یہ ہے رفع الیدین نہ کرنے کی روایتوں کا حال ایک قسم. دوسری قسم کی روایتیں وہ لائیں گے کہ جو سندن صحیح نہیں ہوتی، سندن صحیح بھی نہیں ہوتی، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ رفع الیدین کے حوالے سے ان میں صراحت بھی نہیں ہوتی. نہ رکوع جانے کا ذکر ہوتا ہے، نہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہوتا ہے، نہ تیسری رکعت کے آغاز کا ذکر ہوتا ہے. تو یہی حال آگے ہوگا. تو جب نہ کرنے والی روایتوں کا یہ حال ہے اور کرنے والی روایتیں سبحان اللہ وہ بخاری میں ہیں، وہ مسلم میں ہیں. بخاری مسلم میں کل ملا کر 11 روایتیں ہیں تقریباً. اسی طرح آگے دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر، اور روایت کرنے والے ابن عمر ہیں، مالک بن حویرث ہیں، وائل بن حجر ہیں، ابو داود کے اندر دیگر جگہوں میں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور پھر اس پر لطیفہ یہ کہ یہ دیوبندی یہ بھی مانتے ہیں، کئی جگہوں پر کہیں گے مستحب اور غیر مستحب کا معاملہ ہے. ہمارے یہ دیوبندیوں کا کہنا ہے، ہمارے نزدیک رفع الیدین غیر مستحب ہے، شوافے کے نزدیک مستحب ہے. بندہ پوچھے مستحب چیز کو بندہ شریر گھوڑوں کی دمیں اور پوچھیں کہتا ہے، شرم کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ لیکن شرم کیوں نہیں آتی؟ جہالت کے اندر، خیانت کے اندر، بددیانتی کے اندر ان لوگوں نے پی ایچ ڈیز کر رکھی ہیں. تو شرم اس کو آتی ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو، کیونکہ حیا اور ایمان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان خراب ہے تو حیا کہاں سے آئے گا؟ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام نے پہلے کیا ہے. کیا پیغمبر اپنے کیے ہوئے عمل کو یوں کہہ کر کالعدم کرے گا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، بقول ان پی ایچ ڈیز کیے ہوئے لوگوں کے. کیا پیغمبر کا اپنا سابقہ عمل وہ شریر گھوڑوں کی دمیں تھا؟ ہے نا خوفناک بات، ہے نا دل کو ہلا دینے والی بات، ہے نا ڈرنے والی بات. لیکن ڈر خوف اس کے لیے ہے جہاں ایمان بغیر دڑار کے ہو، جہاں ایمان کو دیمک نہ لگی ہو، جہاں حیا باقی ہو. جس کا حیا ختم ہو چکا، جس کے ایمان کو دیمک لگ چکی، جس کے ایمان میں دراریں پڑ چکی ہیں، اور جہالت اور بددیانتی اور خیانت کے اندر اللہ کے گھر میں کہہ کر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، ان کو حیا نہیں آیا کرتا. وہ پھر جیسے واٹر پروف ہوتا ہے ایسے ہی وہ پروف ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے پھر منع کر دیا، تو منع کرنے کی کوئی صحیح اور صحیح روایت حدیث نہیں ہے. تو اس لیے حق یہی ہے کہ رفع الیدین آپ نے کیا، اس کا چھوڑنا ثابت نہیں ہے. تو جب چھوڑنا ثابت نہیں ہے، یہی اس کی دوام پر دلیل ہے، ہمیشگی پر دلیل ہے. اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے ہر مسلمان کو، اپنی دیوبندیت کو، بریلویت کو، میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں پیچھے چھوڑ دیجئے. پیغمبر کا فرمان اپنے سینے کا، اپنے سر کا تاج اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیجئے. دیوبندیت اور بریلویت اور باپ دادے کا طریقہ کلمہ پڑھنے والوں اگر چھوٹتا ہے چھوڑ دو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سر کا تاج بنا لو، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو. اور وہ فرمان کیا ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ راوی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا، بخاری کتاب الاذان وغیرہ. تو اس لیے اپنی نمازوں میں رفع الیدین کیجئے. مسجد نبوی کے امام جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفع الیدین کیا، اور آج اس تاریخ کو بھی حرمین کے امام رفع الیدین کر رہے ہیں.